اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نماز مغربین کا وقفہ ہو گیا تھا، با جماعت نماز پڑھی، اس کے واپس آئے ہیں، تو لہٰذا قبل نماز ہم لوگوں نے طلاق مبارات تک پڑھ لیا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ طواف النساء سے آغاز کرتے ہیں۔ اصطلاح میں سے ایک اصطلاح ہے طواف النساء، حج اور عمرہ مفردہ کا آخری طواف جسے انجام نہ دینے سے حج اور عمرہ مفردہ کرنے والے پر ہم بستری حرام رہتی ہے، ٹھیک ہے، مگر نکاح نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اور حج عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بیٹا، اس سے حج عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی چارجنگ پہ لگائیں۔ ہاں، طواف النساء حج اور عمرہ مفردہ کا آخری طواف جسے انجام نہ دینے سے حج یا عمرہ مفردہ کرنے والے پر ہم بستری حرام رہتی ہے، مگر اس کی زوجہ کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہم بستری حرام ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وہ جائے اس طواف النساء کو بھی انجام دے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہوگا کہ کیا حج اور عمرہ اس سے باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں، حج عمرہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن طواف النساء اپنے مقام پر رہے گا، وہ آپ کو انجام دینا ہے تاکہ آپ کی بیوی جو آپ کی زوجہ ہے وہ آپ کی ہم بستری اس کے ساتھ جائز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، ذہن میں رکھیں۔ طواف النساء وہ ہے جو آخری طواف کہلاتا ہے حج عمرے کا۔ اگلا ہے ظاہر، یہ ہے فتویٰ، یہ ہے اگر مجتہد کہہ دے ظاہر یہ ہے تو مطلب یہ فتویٰ ہے، یہ ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ عبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہو، سوائے اگر قرینہ موجود ہوا، ٹھیک ہے، اس کے برخلاف تو فتویٰ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ظہر شرعی کیا ہے کہ ظہر شرعی کا مطلب آدھا دن گزرنا۔ ظہر شرعی کا مطلب کیا ہے؟ آدھا دن گزرنا۔ مثلا اگر دن 12 گھنٹے کا ہو تو طلوع آفتاب کے 6 گھنٹے گزرنے کے بعد، اور اگر 13 گھنٹے کا ہو تو 6.5 گھنٹے گزرنے کے بعد، اور اگر 11 گھنٹے کا ہو تو 5.5 گھنٹے گزرنے کے بعد ظہر شرعی کا وقت ہے۔ اور ظہر شرعی کا وقت جو کہ طلوع آفتاب کے بعد آدھا دن گزرنے سے غروب آفتاب تک ہے۔ کراچی کے افق کے مطابق ظہر شرعی دوپہر 12:30 بجے سے چند منٹ پہلے اور کبھی چند منٹ بعد ہوتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے آپ لوگوں کی نگاہ میں، ٹھیک ہے۔ کوئی اتنی اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پریکٹیکل طور پہ ہم زیادہ تر اس چیز سے گزرتے ہیں اور کیلنڈر ہمارے پاس ہوتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سغرا صاحبہ سنوا رہا ہے آپ کو؟ اچھا، اب اگلا ہے عدالت، وہ معنوی کیفیت جو تقوی کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے وہ واجبات کو انجام دیتا ہے اور محرمات کو ترک کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عدالت، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ معنوی کیفیت جو تقوی کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنے واجبات کو انجام دیتا ہے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اس کو ایک مختصر اس کو عدالت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص اگر عادل ہے تو ہم سب سے بڑی نگاہ ہماری کیا ہوگی؟ یہ اپنے واجبات کو انجام دیتا ہوگا اور حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہوگا۔ بات ہماری کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، عقد کیا ہے؟ معاہدہ ہے، ایک نکاح ہے، نکاح اور معاہدہ ہے، ٹھیک۔ معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یا نکاح کم از کم 2 فرد میں ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، عقد جو ہے وہ کم از کم 2 فرد میں ہوتا ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ شرعی مسائل میں مجتہد کا نظریہ، شرعی مسائل میں، شرعی مسئلے میں مجتہد نے قرآن و سنت اجماع عام عقل سے جو قرآن سنت سے جو چیزیں اخذ کی ہیں اس سے جو فتویٰ ظاہر کیا اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ جو مسائل کا، جو شرعی مسائل میں مجتہد کا نظریہ ہوتا ہے، اپنی تحقیق ہوتی ہے، اپنا اجتہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے قصد انشاء۔ کیا ہے اس کے بعد؟ حالانکہ قرآن کے سجدے، قرآن کے واجب سجدے، قرآن کے مستحب سجدے، یہ آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ سے یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ اگلا ہے قصد انشاء۔ قصد انشاء کیا ہے؟ قصد انشاء خرید فروخت کے مانند کسی اعتبار چیز کو اس سے مربوط الفاظ کے ذریعے عالم وجود میں لانے کا ارادہ کرنا، یہ ہے قصد انشاء۔ جیسے عقد میں جب مولانا عقد کے صیغے جاری کرتا ہے، نکاح کے صیغے جاری کرتا ہے، یا پھر کسی لین دین کے معاملات، خرید فروخت کے معاملات ہو رہے ہوں، اس میں بھی اگر صیغے جاری کیے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے قصد انشاء کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا جو ہے وہ صیغے جاری کر رہے ہیں نکاح کے، تو کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت کے مانند کسی اعتباری چیز کو اس سے مربوط الفاظ کے ذریعے پتہ ہو یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، اور مولانا صاحب صیغے جاری کر رہے ہیں، صیغہ نکاح،
جاری کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں وہ اعتباری چیز کو اس سے مربوط الفاظ کے ذریعے، اعتباری چیز کا عقد ہے، ان دونوں کے درمیان عقد پڑھ رہے ہیں، کسی مخصوص صیغے کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، اور اس عقد کو جو ہے عالم وجود میں لانے کا ارادہ کر رہے ہیں، یعنی عقد ہو رہا ہے، لڑکا لڑکی، مولانا کو پتا ہونا چاہیے کہ میں لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایک اعتباری وجود لا رہا ہوں جس کا نام عقد ہے، جس کا نام کیا ہے؟ عقد نکاح ہے، یا عقد متعہ ہے، یا عقد دائمی، یا عقد مقید ہے، ٹھیک ہے؟ جو پڑھنے والا ہے اس کو قصد انشاء کرنا پڑے گا، اس کو معلوم ہونا چاہیے قصد انشاء کیا چیز ہے، کہ وہ مخصوص الفاظ جو اعتباری ہے چیز کو اس سے مربوط، یعنی اس کے مربوط کر کے الفاظ کے ذریعے سے عالم وجود میں جس چیز کو لایا جائے اسے قصد انشاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات واضح؟ میں اسی بات کو اور الفاظ میں بیان کیا ہے، بات واضح ہو گئی کہ قصد انشاء کیا ہے، کہ ایک اعتباری چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اعتباری چیز ہے، اس کے لیے ایک مخصوص الفاظ ہیں، اس کے ذریعے سے اس اعتباری چیز کو عالم وجود میں لانا۔ مثلا اعتباری چیز کیا ہے؟ عقد ہے، عقد کے صیغے ہیں، انکحتو قبلتو ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ اعتباری کیا ہے؟ اعتباری ہے کہ میں نے اس کے ساتھ عقد کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اعتبار کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور الفاظ کیا ہے؟ انکحتو قبلتو کر دیا، یہ کر کے جو چیز وجود عالم وجود میں آئی اسے عقد کہتے ہیں۔ خوب سنائی، میرے الفاظ کھوپڑی میں آئی، وہ الفاظ ممکن ہے آپ کو کھوپڑی کا لفظ نہیں ہے، آپ کے اذہان مبارکہ میں یہ بات سمجھ میں آئی، یہ اچھا لگ رہا ہے، ورنہ میری اکثر عادت ہے میں کھوپڑی میں آئی تو کبھی وہ بھی نکل جائے گا، تو کھوپڑی تو ہے نا، کھوپڑی سب کے پاس ہے، اچھا شکر ہے کھوپڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہے قصد قربت، کیا ہے اگلا؟ جب میں یہ پڑھاتا ہوں دیکھیں سغرا کو کھانسی آتی ہے، عجب ہے، پہلے قصد انشاء پہ آئی تھا، قصد قربت پہ آ گئی۔ مرضی پروردگار سے قریب ہونے کی نیت کرنا، کہ میں اپنے پروردگار کی رضا کی رضامندی کے لیے، رضا کے لیے کام کر رہا ہوں اور اس کے قریب ہونے کے لیے کر رہا ہوں، قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے؟ کتنا رہ گیا؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ قوت سے خالی نہیں ہے، فتویٰ یہ ہے اگر آ جائے یہ چیز قوت سے خالی نہیں ہے، مطلب قوت ہے، ٹھیک ہے؟ فتویٰ یہ ہے سوائے اس کے کہ عبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہو، اگر اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہے فتویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ جمع مجموعاً کفارہ، کفارہ کیا ہے؟ تینوں کفارے، پہلا کیا ہے؟ 60 روزے رکھنا، 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور غلام آزاد کرنا، ٹھیک ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی تفصیلات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب مختصراً ریوائز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کفارہ جو ہے 3 قسم کا ہوتا ہے، 60 روزوں ایسے ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑا بغیر کسی عذر کے، تو کیا کرے گا؟ یا تو وہ 60 روزے رکھے گا، کفارہ، ٹھیک ہے؟ 60 روزے رکھے گا، یا تو 60 فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یا تو پھر غلام آزاد کرے گا، ٹھیک ہے؟ غلام تو ہے نہیں، آزاد کس کو کرائیں؟ اور 60 فقیروں کو پیٹ بھرے کھانا بھی کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ 60 روزے رکھنا ہے، ان میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، ٹھیک؟ لازم، اب انہوں نے جو سب سے پہلے صفحے پہ بیان کیا تھا کہ لازم کا ذکر آگے آئے گا، بس اسی کا ذکر آ رہا ہے، اور اس میں بیان کر دیں گے لازم اور واجب، احتیاط لازم اور احتیاط واجب کا بھی ذکر اس میں آ جائے گا، انشاءاللہ تفصیل سنیں آپ ہمارے زبانی۔ لازم کیا ہے؟ واجب اگر مجتہد کسی امر کے واجب و لازم ہونے کا استفادہ آیات و روایات سے اس طرح کرے کہ اس کا شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن ہو تو اس کی تعبیر لفظ واجب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مجتہد کہہ رہا ہے یہ کام واجب ہے تو واجب ہے تو کیا مطلب ہوا؟ کہ مجتہد نے قرآنی آیات اور احادیث و روایات سے اس مسئلے کو نکالا ہے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ کہاں کر رہا ہے؟ اس کی شارع کی طرف اگر منسوب کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو وہ اس کو واجب کا درجہ دے گا، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی اس نے قرآن حدیث سے فتویٰ نکالا، ٹھیک ہے، اور اس کے نسبت جو ہے شارع یعنی اللہ رسول کی طرف نسبت دینا اس کے لیے اگر ممکن ہو تو یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، کے ذریعے سے جائے جاتی ہے۔ اور اگر اس کے واجب و لازم ہونے کو کسی اور ذریعے سے، مثلا عقلی دلائل، ٹھیک ہے، عقلی دلائل سے سمجھا اور اس طرح کہ اس کا شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، اس نے عقلی دلائل کے ذریعے سے سمجھا اس بات کو، لیکن شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی تعبیر لازم سے کی جاتی ہے۔ اچھا، انجام دینا دونوں ضروری ہے، واجب اور لازم دونوں ضروری ہے، لیکن تھوڑا یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ اندر کا ایک فرق بتا رہے ہیں آپ کو کہ لازم اسے کہتے ہیں، واجب اسے کہتے ہیں۔ واجب وہ ہوتا ہے جس میں شارع جو ہے قرآن کی آیات اور احادیث و روایات سے جو چیز اخذ کرتا ہے اور اس کی نسبت شارع تک، شارع کون ہے؟ اللہ اور رسول ہے،
نسبت دے سکے تو اس کو واجب کا حکم دیتا ہے، اور اگر وہی مجتہد کسی عقلی دلائل کی وجہ سے کوئی فتویٰ نکالے اور اس کی نسبت شارع تک نسبت دینا ممکن نہ ہو تو وہ اس کو، اور کام بھی ضروری ہو، تو اس کو لازم کا درجہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، لازم دے دیتے ہیں. احتیاط واجب اور احتیاط لازم میں بھی اسی فرق کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. احتیاط لازم بھی وہی ہے، احتیاط واجب بھی وہی ہے، نظر رکھنا چاہیے. بہرحال مقلد کے لیے مقام عمل میں واجب اور لازم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چلے آگے بڑھے. مباح کیا ہے؟ وہ عمل جو شریعت کی نگاہوں میں نہ قابل ستائش ہو اور نہ قابل مذمت. یہ لفظ واجب، حرام، مستحب، مکروہ کے مقابلے میں ہے. ایک کام، کوئی بھی کام مثلا وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حرام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، اور اور مستحب بھی نہیں ہے، تو وہ لہذا کیا ہوا؟ مباح ہو گیا. ٹھیک ہے. نجس ہر وہ چیز جو ذاتی طور پر پاک ہو لیکن کسی چیز سے مربوط بالواسطہ یا براہ راست مل جانے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے. پانی پاک تھا، ٹھیک ہے، پانی صاف پاک تھا، اس میں خون گر گیا، ٹھیک ہے، یا پیشاب بچے نے کر دیا تو وہ نجس ہو گیا. مجہول المالک، ٹھیک ہے، یعنی وہ مال جس کا مالک معلوم ہی نہیں ہے. کوئی ایسا مال مل گیا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا مالک ہی نہیں پتا، اس کو کہیں گے مجہول المالک. یہ مال تو ہے، اس کا مالک کا نہیں پتا ہے، مالک مجہول ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے عنقریب میں پڑھا چکا ہوں آپ کو. آگے ہے محرم. محرم کیا ہے؟ وہ قریبی رشتہ دار جن سے کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ محرم کہلاتے ہیں. وہ آپ کے محرم ہے. اسے ہمیں اردو میں محرم کہتے ہیں. وہی محرم وہی چیز ہے. ٹھیک ہے، مثال سگی بہن ہے، محرم ہے آپ کے لیے. ماں ہے یا بچی کے لیے باپ ہے، دادا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی اور جو رشتہ دار ہے محرم ہے، جس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. آگے ہے محرم. محرم اصل میں محرم وہ کیا ہے؟ حرم محرم. وہ کیا ہے؟ جو شخص حج یا عمرے کے احرام میں ہو، جو احرام میں ہو وہ محرم کہلاتا ہے. محل اشکال. ہاں، اگر کسی مسئلے میں آ جائے کہ یہ چیز محل اشکال ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں رفتار سے آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ریویژن ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کی نگاہیں توضیح میں بھی رہیں اور کچھ میرے پہ بھی رہیں. سوالات تو پوچھ سکتے ہیں. محل اشکال مسئلہ ہے. مجتہد نے کہا کہ اس مسئلے میں محل اشکال ہے. اس میں اشکال ہے، اس عمل کا صحیح اور مکمل ہونا مشکل ہے. مطلب کیا ہوا؟ اس عمل کا جو ایک فتویٰ ہے یا وہ مسئلہ ہے، یہ کا صحیح اور مکمل ہونا مشکل ہے. مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اس پہ ٹک کریں بھائی، یہ بھی رجوع والا مسئلہ آ گیا. اس میں بھی لکھیں رجوع. محل اشکال میں بھی رجوع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں مجتہد نے کہہ دیا کہ رجوع ہے، اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو. احتیاط واجب، توجہ میں کنی، احتیاط واجب میں ایسی کوئی بات نہیں کہ فتویٰ ہو نہ ہو یا برخلاف کوئی کرے نہ. احتیاط واجب جہاں آ جائے وہاں رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اور بھی جو دیگر اصطلاحات ہیں اس پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ فتویٰ نہ ہو، دوسرا ہے کہ اگر فتویٰ ہو تو اس کے برخلاف کوئی کرینہ نہ ہو. بھائی دو ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. محل تعمل. احتیاط کرنا چاہیے. مقلد اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے بشرط یہ کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو. ہاں، اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے. آگے ہے مسلمات دین. مسلمات دین کیا ہے؟ وہ ضروری اور قطعی. ضروری اور قطعی یعنی یقینی امور، کام جو دین اسلام کا جز و لائن فک. بھائی اس الفاظ کو آپ لوگ غور، پہلے بھی ہم یہاں پہ ہم نے کہا تھا کیا مطلب سمجھایا تھا اس کے لا ینفک. جو ہاں کیا بتایا تھا؟ انسیپریبل، یعنی جس کو الگ نہ کیا جا سکتا ہو. اچھا، یہ عربی ہے لا ینفک، جس کو الگ نہ کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے، گڈ. جس کو لکھ لیں اس کو بھی احتیاطاً پینسل سے، جس کو الگ نہ کیا جا سکتا. یعنی الگ کریں گے تو پھر امور دین نہیں رہے گا. دیکھیے کتنا اہم چیز ہے. دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. مسلمات دین وہ ضروری و قطعی امور جو دین اسلام کا جز لا ینفک
ہے جنہیں سارے مسلمان دین کا لازمی جز مانتے ہیں، جیسے نماز، روزے کی فریضت اور ان کا وجوب، اور ان امور کو ضروریات دین و قطیعات دین بھی کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ وہ امور ہیں جن کا تسلیم کرنا دار اسلام کے اندر رہنے کے لیے از بس ضروری ہے. ٹھیک ہے، بات واضح. مستحب و سنت کیا ہے؟ پسندیدہ جو چیز شارع مقدس کو پسند ہو لیکن اسے واجب قرار نہ دے، اور ہر وہ حکم کے جس کو کرنے میں ثواب ہو لیکن ترک کرنے میں گناہ نہ ہو، اس کو مستحب یا سنت کہتے ہیں. اگلا ہے مکروہ. ناپسندیدہ چیز وہ کام جس کا انجام دینا حرام نہ ہو لیکن انجام نہ دینا بہتر ہو. اگر انجام دے دیا تو حرام کام نہیں کیا آپ نے، گناہ گار نہیں ہوئے، لیکن بہتر یہ کہ اس کام کو انجام نہ دے، اسے کہتے ہیں مکروہ. بس ساتھ ہیں، زندہ ہیں، گڈ. اگلا ہے نصاب. نصاب کیا چیز ہے؟ معینہ مقدار یا معینہ حد. اب وہی باتیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی نصاب ہوتا ہے، اونٹ اتنا ہو، بکری اتنی ہو، تو بیل اتنا ہو، تو کشمش اتنی ہو، سونا اتنا ہو، چاندی اس نصاب تک آئیں گے تو زکوٰۃ نکلے گی. ٹھیک ہے، ایسے مال آپ کا اتنا ہوگا تو خمس ادا ہوگا، خمس نکلے گا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ نکلے گی. نصاب، معین مقدار. ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں. واجب. واجب کیا؟ ہر وہ عمل جس کا انجام دینا شرعیت کی نگاہ میں فرض ہو، ضروری ہو، واجب ہو، لازم ہو. اگر انجام نہیں دیا تو عقاب ہوگا. یہ میری طرف سے جملہ سن لیجیے. واجب کا اگر انجام نہ دیا تو کیا ہوگا؟ عقاب ہوگا. ٹھیک ہے. واجب اب اسی کے وہاں پہلے کیا تھا؟ پہلے احتیاط کی قسمیں تھیں، اس کے بعد طلاق کی قسمیں پڑھی آپ نے، اب واجب کی قسمیں پڑھی آپ. بات ساتھ ہے کہ نہیں؟ میں اشارہ بھی کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا پیپر بھی ہے، ہفتے کو اشارہ بھی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں. جو غور کرے گا وہ انشاءاللہ، اور جو اچھے نمبر سے پاس ہوگا انشاءاللہ ان کو ہم اور ڈگری کے لیے جو ہم آپ کو مفاہیم کی ڈگری بولیں، کسی صاحب نظریہ سے آپ کو انشاءاللہ آپ کو ڈگری دلوائیں گے. اور اگر آپ کا اچھے نمبر ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے کسی اچھے ہم تو خیر ایک حقیر طالب علم ہیں، کسی بڑے مولانا کو انشاءاللہ بلائیں گے، ان کے ہاتھوں سے آپ کو ڈگریاں اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے. خیر، واجب. واجب تخیری. ٹھیک ہے، واجب کی قسمت ہے واجب تخیری، واجب عینی، واجب کفائی. ٹھیک ہے، 4 قسمیں، تخیری، عینی اور کفائی، 3 قسمیں ہو گئی. ٹھیک ہے. پہلی واجب تخیری. واجب تخیری کیا ہے جی؟ سنیے غور سے. جب وجوب 2 چیزوں میں کسی ایک سے متعلق ہو. ٹھیک ہے، دونوں واجب ہیں لیکن ایک انجام دینے بہت ہے. ٹھیک ہے، جب وجوب 2 چیزوں میں سے کسی ایک متعلق ہو تو ان میں سے ہر ایک کو واجب تخیری کہتے ہیں. جیسے روزے کے کفارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، 60 فقیروں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا، اور 60 روزے رکھنا. تو تینوں چیزیں ہیں لیکن تینوں میں سے ایک انجام دینی ہے. ٹھیک ہے، اسے واجب تخیری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھ. اسی طریقے سے جیسے آقا سستانی علیہ رحمٰن نے جس طرح کہ نماز جمعہ اور نماز ظہر میں آپ کو واجب تخیری کا حکم دیا ہے، بشرط یہ ہے کہ نماز جمعہ اپنے شرائط پر انجام دی جائے. اگر اپنے شرائط پر انجام دی جائے تو آپ ظہر چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر اپنے شرائط پر انجام نہ دیا جائے تو آپ پھر آپ وہ قربتاً اللہ کی نیت سے ظہر بھی ساتھ ساتھ مل کے بولیں پڑھنا سکتے ہیں. نہیں، یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا ہے. آگے ہے واجب عینی. واجب عینی کیا ہے؟ وہ واجب جو ہر شخص پر خود واجب ہو، جیسے نماز، روزہ. ٹھیک ہے، یعنی اگر کمبر پہ واجب ہے تو کمبر ہی کو انجام دینا ہے، سلمان پہ تو سلمان ہی کو انجام دینا ہے. ابو ذر ہے، مقداد ہے، ان جن پر آپ پر واجب، آپ صغرا کبرا بھی دیکھ رہی ہیں، دیکھیں ہمیں. اب صغرا پر ہے تو کبرا انجام نہیں دیں گی، کبرا پر ہے صغرا نہیں کہیں گی. ٹھیک ہے، جس پر واجب ہے اس کو خود اس کی ذات کو، عین ذات، اس ذات کو خود انجام دینا ہے، دوسرے کے انجام دینے سے وعدہ نہیں ہوگا. یہ واجب عینی ہے. ٹھیک ہے، جیسے نماز، میری نماز ہے تو مجھے ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جب میں زندہ ہوں میری. ٹھیک ہے. اگلا ہے واجب کفائی. واجب کفائی کیا ہے؟ ایسا واجب جسے اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے ساکت ہو جائے گا. جیسے غسل میت سب پر واجب ہے لیکن اگر کچھ لوگ اسے انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے ساکت ہو جاتا ہے. واجب کفائی کیا ہے؟ ایسا واجب جو سب پر واجب ہوتا ہے، سارے مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص اس کو اگر انجام دے دے، کوئی ایک شخص انجام دے دے تو سب کے اوپر سے واجب ساکت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ چلے، پہلے اب اس پہ تفصیل بیان کر چکا ہوں، حالانکہ تفصیل کی ضرورت نہیں کہ واضح ہو گیا ہے. وجہ سے خالی نہیں ہے. اگر کسی فتوے میں آ گیا کہ وجہ سے خالی نہیں ہے تو یہ فتویٰ ہے، سوائے یہ کہ عبارت میں سے اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہو. اگر قرینہ موجود ہوگا تو پھر مسئلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، فتویٰ ہوگا. آگے وقف. بس 2 مسئلے رہ گئے، انشاءاللہ آپ کا ریویژن مکمل ہو جائے گا، پھر آپ کا ٹیسٹ ہے، پیپر ہے. وقف
کسی چیز کو وقف کر دیا, ٹھیک ہے, جیسے آپ سنتے ہوں گے بھائی مدرسہ وقف کر دیا, کسی نے جو ہے کولر وقف کر دیا, کسی نے جو ہے کتابیں وقف کر دی, کسی نے جو ہے وہ اپنا گھر وقف کر دیا, کمپنی وقف کر دی, فائدہ منافع وقف کر دیا. وقف کیا ہے؟ اصل مال کو ذاتی ملکیت سے نکال. سب سے پہلا کیا ہے, جو بندہ وقف کر رہا ہے وہ اپنی ذاتی ملکیت سے اس مال کو نکال رہا ہے. وقف جو ہے, جب کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ذاتی ملکیت نہیں رہتی. یہ بات غور و فکر والی بات ہے. اگر کسی نے کوئی چیز وقف کر دی ہے تو وہ بعد میں 1 سال بعد 2 سال بعد اگلے دن آ کے نہیں کہے گا جی میری چیز ہے یہ. ایک صاحب نے مسجد نے کوئی چیز دے دی ہے, ٹھیک ہے, مسجد نے اگر کوئی چیز دے دی اور ذہنی طور پہ نیت بھی کر لی کہ میں نے وقف کر دیا ہے, 2 دن بعد آئے گا جی مجھے واپس چاہیے, نہیں واپس نہیں ہو سکتی, کیونکہ اب اس کی ملکیت نہیں رہی, اب اس نے وقف کر دیا ہے. وقف کیا ہے جی؟ اصل مال کو ذاتی ملکیت سے نکال کر اس کی منفعت کو مخصوص افراد یا امور خیریہ کے ساتھ مخصوص کر دینا, ٹھیک ہے, یا تو کسی مخصوص افراد کے, بھائی مثال طلاب کے لیے, ٹھیک ہے, مثلا طلاب کے لیے میں نے یہ چیزیں جو ہیں چھوڑی ہیں, وقف کر دیا. مثلا بلڈنگ ہے, سواری ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, کچن ہے, راشن ہے, جو بھی ہے میں نے وقف کر دیا ہے, ٹھیک ہے, میں نے یہ وقف کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اصل مال کو ذاتی ملکیت سے نکال کر اس کی منفعت, اس کا جو فائدہ ہے وہ مخصوص افراد یا امور خیریہ میں, یا مسجد میں نے کوئی کولر دے دیا, مسجد میں نے چٹائی دے دی, جائے دے دی, سجدہ دے دیا, پنکھا لگا دیا, ٹیوب لائٹ لگا دی, میں نے وقف کر دیا. اب میرا وہ ذاتی ملکیت نہیں رہی, میں نے وقف کر دیا. اب میں نے وقف کیا میں نے مسجد کے لیے کیا, ٹھیک ہے, مسجد میں نمازیوں کے لیے کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے میری بلڈنگ تھی, میں نے پہلے مثال دی تھی آپ کو کہ سلمان اور ابو ذر کے پاس اگر مثال کے طور پہ اگر 500 گز کا بنگلہ تھا, تو آپ نے جو ہے میرے پاس ہے, آپ نے کہا قبلہ یہ مدرسے کے لیے میں وقف کر رہا ہوں, ہم دونوں بھائی نے سائن کر دیا ہے, لہٰذا اب ہماری ملکیت نہیں رہی, اب ہم نے یہ وقف کر دیا ہے مدرسے کے لیے, اب آپ اس میں تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں, ٹھیک ہے. طلاب کے لیے مدرسے میں تدریس و تعلیم و تعلم کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں اور کام بھی نہیں ہو سکتا, اس کی منفعت میں اور کوئی کام نہیں. وقف کس لیے ہوا ہے؟ دینی تعلیم کے لیے ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کسی کے حوالے کر دیا ہے تو پھر اس کے نام سے وقف ہوگا, ٹھیک. اگلا ہے, لیکن وہ بھی جس کے نام سے وقف ہوا ہے وہ بھی اس کا سرپرست, اس کا مالک نہیں ہوگا, وہ نگران ضرور ہوگا کہ قبلہ میں نے آپ کو دیا, اب آپ کی نگرانی میں نے وقف کر دیا دین تدریس کے لیے, لہٰذا آپ کی نگرانی میں دیا, ٹھیک ہے, نگرانی تک سن میں آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مالک وہ بھی نہیں بنے گا. وہ وقف جو ہے مخصوص امور, مخصوص کام کے لیے یا مخصوص افراد کے لیے وقف ہوگا, ٹھیک ہے, نمازیوں کے لیے مخصوص ہوگا, روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا, طلاب کے لیے مخصوص ہوگا, ٹھیک ہے, نمازیوں کے لیے, امام بارگاہوں کے لیے, مساجد کے لیے, ٹھیک ہے. ہاں, اب اس کو سنبھالنا وقف تو کر دیا, سنبھالنا, ہاں, سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کسی کو دے سکتے ہیں, وہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن اب وہ آپ کی ملکیت نہیں رہی, نہ وہ سنبھالنے والے کی ملکیت بچی. یہ نہ سوچے کہ ابھی وہ جی مجھے میرے سامنے دیا تھا, وقف کیا تھا, یہ وقف کیا تھا, آپ کو نہیں دیا, آپ کی ملکیت نہیں ہو گئی, یہ مسجد آپ کی ملکیت نہیں. کسی کو مسجد دے دی کہ آپ مسجد بنائے چلائیں, میں پیسے لگا رہا ہوں, وقف کر رہا ہوں دین کے لیے, تو وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں کہلائے گی, ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز اجازت سے, جو اس کا جو اس کو لے کے چل رہا ہے, جو نگران ہے, اس کی اجازت کی ضروری ہے. ایک مسجد سے کوئی آپ نے کہا قبلہ یہاں تو ماشاءاللہ کافی زیادہ ڈیکس آ گئے ہیں, کافی زیادہ چٹائی ہے, کافی زیادہ جائے نمازیں ہیں, لیکن دوسری مسجد ہے وہاں تو قبلہ بہت کمی ہے, کتابوں کی کمی ہے, قرآن کی کمی ہے, تو آپ کیا پڑھیں گے, آپ کیا کریں گے؟ سنیے, آپ جو ولی ہے, جو اس کو نگران ہے, جو انتظامیہ ہے, اس سے آپ اس سے درخواست کریں گے کہ جی یہ کیا ہے, تو وہ بولے گا جی یہ تو وقف ہے مسجد کے لیے, وقف ہے مدرسے کے لیے. تو آپ نے کہا جی ہمارا بھی مدرسہ ہی ہے, جس کام کے لیے وقف کیا گیا مدرسہ ہے, اجازت آپ کی طرف ہے تو ہم اس کو وہاں لے جاتے ہیں, اجازت مل جائے تو آپ لے آ سکتے, کیونکہ وہ نگران ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نگران ہے, وہ انتظامیہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے اجازت لے کے آپ وہ چیزیں وہاں منتقل فرمائیے کر سکتے ہیں, بشرط یہ اس وقف جس کام کے لیے وقف کیا ہے وہاں استعمال ہو, ٹھیک. اگلا ہے ولی. ولی کیا ہے؟ سرپرست, مثلا باپ, دادا, شوہر یا حاکم شرع, ٹھیک ہے. باپ ولی ہے, دادا ولی ہے سرپرست ہے, ٹھیک ہے, اور باپ نہ ہو تو دادا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر شادی ہو جائے تو شوہر ہے, اور اگر شوہر بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, تو حاکم شرع آپ کا ولی سرپرست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ.